الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وأهل بيته الأصفياء ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس کی عبادت اور پیروی کو چھوڑ کے اس کے ماں سوا کے پیچھے لگ جانے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لوگوں کے مقابلے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ آپ کو اللہ بس ہے، کافی ہے، اور ایمان والے جو ہے وہ تو ویسے بھی اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات سے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین سے سوال کرنے کو فرمایا اور پھر ان سے جواب پوچھا گیا اور جواب وہی آیا جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میرے محبوب ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے۔ اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا، کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اس اقرار کے ساتھ بھی نبوت اور آپ کی جماعت الگ ہے اور مشرکین الگ ہیں، اور
صبح قیامت تک آنے والے فتنوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بے ایمان بڑے بڑے جبوں اور کبوں کے اندر آئیں گے اور اپنے اسلام کو ظاہر کریں گے اور اہل بیت کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ ہم تو ان کے محب ہیں جی، ہم تو ان کے محب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محب شہب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بے ایمان اصلاً نسلاً حقیقتاً اسلام کے دشمن ہیں، اور جب یہ اسلام کے دشمن ہیں تو یہ جماعت نبی کے ساتھ مل ہی نہیں سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی محنت جو آپ نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام پر فرمائی، وہ محنت رنگ لے کر آئی، اور صحابہ 4 کونوں تک دنیا کے پہنچ کر 4 سو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کا ڈنکا بجا کے پوری امت مسلمہ کے پاس اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کا پیغام توحید بھی پہنچایا ہے، پیغام رسالت بھی پہنچایا ہے، پیغام شریعت بھی پہنچایا ہے، پیغام دین بھی پہنچایا ہے، اور اسلام کو اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین بھی کہا ہے۔ اور ان تمام پیغاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ذریعے سے پہنچایا وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام جب پیغام پہنچا چکے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کے وہاں لے کے جا چکے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے اپنی رضا کا اعلان کر چکے ہیں، پھر کون بے ایمان ہے آج جو ان کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، جو ان کے اوپر سب و شتم کرتا ہے، جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے؟ تنقید کا حق خدا کو ہے۔ جب خدا رضا کا اعلان کرتا ہے تو خدا کے علاوہ اگر کوئی ان پر تنقید کرتا ہے، سوائے کتا، سوائے خنزیر کے، اگر اس کو کوئی اور لفظ کہا جائے تو بالکل مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مقابلے میں اترا ہے، اور جو اللہ کے مقابلے کے اندر اتر آئے یا تو خنزیر کی نسل ہوتا ہے یا کتے کی نسل ہوتا ہے۔ یہ 2 ہی نسلیں ہیں۔ کبھی خنزیر اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا۔ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ خنزیر جو ہے وہ صبح جب اٹھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہے، اور دعا کر کے وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے کسی بے نمازی کے متھے نہ لگانا، یعنی جو تیرا نافرمان ہو وہ میری آنکھوں پر نہ لگے، کیونکہ اس کی نحوست سے میں بھی پناہ چاہتا ہوں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جب آتے تھے تو اپنے چہرے کے اوپر نا یوں رومال انہوں نے ڈالا ہوتا تھا، چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب خنزیر اللہ سے یہ کہتا ہے میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں، میں اپنے چہرے پہ کسی بے نمازی کی نگاہ کیوں پڑنے دے دوں؟ خنزیر اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں ہو، شہنشاہ نقوی کی صورت میں ہو، امین شہیدی کی صورت میں ہو، یہ سارے کتے ہیں، خبیث ہیں، خنزیر ہیں، سوائے صحابہ پر بھونکنے کے ان کے اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں۔ اور کچھ اسلام کے نام پر پنڈی کے شیطان، حرامی قسم کے انسان، وہ ان کے ساتھ مل کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں۔ نہ نہ نہ، حضرت علی کی تعریف بھی ہم فریق بن کے کرتے ہیں، حلیف بن کے نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات،
آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ لیقولن اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ بات ایک ہو گئی، اتفاق پھر بھی نہیں ہے۔ نبی کا اپنا لشکر ہے، مشرکین کا اپنا لشکر ہے۔ اگر کسی سچی بات کے اندر دو لوگ مشترک ہو جائیں تو وہ ایک جماعت نہیں ہوا کرتے، وہ حلیف نہیں، فریق ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ کے عمل سے پتہ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھنے کے بعد مشرکین کو اپنے ساتھ ملا نہیں لیا، بٹھا نہیں لیا، دوست نہیں کہہ دیا، بلکہ آپ ان سے کنارے پر ہی رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھنے کے بعد، یہ اقرار لینے کے بعد آپ نے فرمایا جب تم اقرار کرتے ہو کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے تو اس اللہ کی بات مانتے کیوں نہیں ہو؟ جب تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت آسمان و زمین کا خالق ہے، اس رب نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، رسول اللہ کو، اس رب نے حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا ابو بکر کا، اس رب نے عثمان کو خلیفہ بنایا حضرت عمر کا، اس رب نے خلیفہ بنایا علی المرتضیٰ کو حضرت عثمان کا، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو جب تم اس کو نہیں مانتے، جب اس اقرار کو نہیں کرتے ہو، پھر ہم حلیف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم فریق ہو سکتے ہیں؟ مشرکین اللہ رب العزت کی ربوبیت کے قائل ہو کر نبی کی جماعت میں نہیں آ سکتے۔ تشیع اور اہل تشیع سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی کتا اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کر کے یا اس کا اقرار کر کے بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ پر بھونکے تو وہ نبی کی جماعت میں آ نہیں سکتا ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے، نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن ڈھال بنایا جاتا ہے، اور اس طور پر ڈھال بناتے ہیں کہ شاید ہم فتح کر لیں گے، شاید مسلمان بے حیا و بے حس ہیں۔ مسلسل 1 2 3 4 نہیں، مسلسل پورا ہفتہ صحابہ کرام کی توہین میں گزرا ہے۔ پتہ نہیں ریاست اور یہ ادارے چاہتے کیا ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ امن چاہتے ہیں یا ان کو پاکستان کی خیر خواہی عزیز ہے۔ اگر عزیز ہوتی تو ان کتوں کو لگام دیتے، لیکن یہ لگام نہ دینا، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انہی کے ایمان پر ہو رہا ہے، یا ان کو ایران کا اتنا خوف ہے، یا ایران سے اتنی ان کی دلدادی ہے، اتنی ان کی یاری ہے کہ اس کے لوگ آ کر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ صحابہ نبی کی عزت ہیں، صحابہ نبی کی عزت ہیں، شاگرد استاد کی عزت ہوا کرتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لو، کوئی شاگرد اگر برائی کرتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے استاد کو الزام دیتے ہیں، اس سے پڑا ہوا ہے۔ صحابہ نبی کے شاگرد ہیں، صحابہ پہ حرف آتا ہے تو نبی کی ذات پہ آتا ہے، اور حرف کسی کو کیوں آئے، کسی کو صحابہ پہ اعتراض کیوں کر ہو؟ ان کی غلطی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، یہاں سے وہاں سے، وہاں سے یہاں سے، یہاں سے وہاں سے، چن کے اور اس راستے کو ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں سے صحابہ کرام پہ تان کیا جا سکے، تان کرنے میں آسانی ہو۔ میرے بھائیوں گرامی قدر سامعین، یاد رکھو زمانہ اختتام کی جانب گامزن ہے، اور اگر تو تم مومن ہو، اگر تو تم مسلمان ہو، تو یاد رکھو کہ زندگی کا ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک گھڑی بھی زیادہ نہیں ہوگی، جو ہے وہی ہے۔ تم کچھ بھی نہ کرو، زندگی اتنی رہے گی۔
تم کچھ کرو زندگی اتنی رہے گی. اس زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. اپنے وقت سے پہلے اس زندگی کا خاتمہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کتنی بڑی حکومت اس کی کیوں نہ ہو, نہیں کر سکتا. زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ وہ رسول اور اس کے صحابہ کے دفاع کے اندر گزاری جائے. اسی بات کا نام زندگی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دفاع میں گزاری جائے. سوچنے کی بات ہے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام لے کر یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ یوں ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, مولا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اشجع الناس, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا, اشجع الناس کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اشجع الناس ابو بکر, لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں. تو یہ محبت ہے. آپ کی ایک بیوی ہے لیلہ بن مسعود بنت مسعود, 2 بیٹے آپ کو ان سے ہوئے. ایک بیٹے کا نام آپ نے رکھا ہے ابو بکر. یہ محبت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے لیلہ بنت مسعود. 2 بیٹے آپ کے ان سے متولد ہوئے. ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے, نام عثمان رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے, نام عمر رکھا ہے. یہ کیوں رکھا ہے؟ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ میرے دشمنوں کے نام تھے, تو جب بھی میں ان کو دیکھوں گا تو مجھے میرے دشمن یاد رہیں گے. اولاد کا نام لوگ دشمنوں کے نام پہ رکھتے ہیں. آج کسی شیعہ کا نام فرعون نہیں ہے, حالانکہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اولاد یہ فرعون کی ہیں, لیکن کسی کا نام فرعون نہیں ہے, قارون اور نمرود نہیں ہے. اس بے وقوفی کے لیے ان کو حضرت علی ملے, الیاذ باللہ. صرف حضرت علی ان کو نظر آئے کہ جو اپنے دشمن کا نام اولاد پہ رکھ رہے ہیں, اور یہ خود اتنے کمینے ہیں, خود اتنے ہوشیار ہیں کہ یہ فرعون کا نام اپنے بیٹے پہ نہیں رکھتے کہ جی ہم بیٹے کو ہم پکاریں گے اور فرعون تو ہمیں وہ فرعون یاد آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا. نہیں, اپنے بیٹے پہ اپنے دشمن کا, اللہ کے دشمن کا نام نہیں رکھا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, ان کی اولاد پہ, ان کے بیٹوں کے نام جو ابو بکر, عمر اور عثمان انہوں نے رکھے, کہتے ہیں اس لیے رکھے تھے کہ وہ ان کو دشمن سمجھتے تھے. بھائی یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ یہ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ یہ محبت ہے. میں جب بیٹے کا نام رکھتا ہوں محمد تو مجھے اپنے رسول سے محبت ہے. میں بیٹے کا نام رکھتا ہوں جس کے نام پر بھی تو مجھے اس سے محبت ہے. وجہ ہے, اور اس وجہ پہ لوگ نام کو تجویز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم جو محبت کر رہے ہیں اس محبت کی وجہ سے ہم جنت جائیں گے.
میں آپ کو ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ سے آپ اپنے دل کے کانوں سے سماعت کریں۔ میرا محبت کرنا کافی نہیں ہے۔ بھائی میں یہ دعویٰ کرتا رہوں ساری زندگی کہ مجھے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، مجھے حضرت علی سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، ساری زندگی دعویٰ کروں، اور میں بڑے فضائل بیان کروں، میں بڑا نام اونچا کروں، میں ابو بکر کا نام اونچا کروں، عمر کا، عثمان کا، علی کا رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے نام اونچے کرتا رہوں، ان سے محبت کے دعوے کرتا رہوں، محبت کی پینگیں بانگتا رہوں، یہ کافی ہے؟ نہ، یہ کافی نہیں ہے۔ بھائی میری محبت جن سے کرنے کا دعویٰ ہے، وہ لوگ میری محبت کو قبول کر لیں تو یہ کافی ہے۔ میں تو محبت کا دعویٰ کرتا رہوں، محبت محبت محبت، اور مجھ کو لیلا ہی نہ ملے تو جہاں والے مجنون کہہ کر دھتکار دیں گے، جہاں والے مجنون کہہ کر دھتکار دیں گے۔ یہاں تو محبت لیلا سے مجنون کر رہا ہے، نام تو قیس تھا، بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہے، تو وہاں پر بھی لبیک اللہم لبیک کی جگہ پہ لیلا لیلا پکارتا ہے۔ اس کی محبت کے قصے تو جہان میں ایسے گردش کر رہے ہیں کہ ہر زبان پہ زد عام ہے، مجنوں کی محبت ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، دنیا کے قصہ خوانوں کو تم پڑھ چکے ہو، ان کہانیوں کو تم دیکھ چکے ہو، ساری عمر گزار گیا وہ قیس، ساری زندگی گزار گیا وہ مجنون، ساری زندگی لیلا کے در پہ رہا، اس کو لیلا نے نہیں ملی، لیلا اس کو حاصل نہیں ہوئی، تم بتاؤ یہ کامیاب ہوا؟ اس نے تو محبت کی، اس کی محبت کو آگے سے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، قبول نہیں کیا گیا۔ تو محبت کرنا کافی نہیں ہے، جس سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ آپ کی محبت کو قبول کر لے، یہ ضروری ہے۔ جو کہے میں علی کا محب ہوں، علی کا محب ہوں، علی کا محب ہوں، علی 24-25 سال 3 خلفاء کے پیچھے نماز پڑھ کے ان کو اپنا امام کہتے ہیں، تو ان کو گالی دے، تو علی کا محب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہے میں علی کا محب ہوں، تجھ پر علی کی لعنت ہو، تجھ پر حسن و حسین کی لعنت ہو کہ علی نے 25 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے کہا پیچھے اس امام کے، اور تو نے علی کے اماموں کو گالی دی، تجھ پہ علی کی بھی لعنت ہو، علی کے خدا کی بھی لعنت ہو۔ محبت کرنا کافی نہیں ہے، محبت ایکسیپٹ ہونی چاہیے، قبول بھی ہونی چاہیے۔ تو نے تو کہا میں نے محبت کی ہے، کی ہے، کی ہے، وہاں سے مردود ہو گیا، تیری محبت کو قبول نہیں کیا گیا، تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ محبت کرنا کافی نہیں ہے، جس سے محبت کر رہے ہو وہ محبت کو قبول کر لے، یہ ضروری ہے۔ اور علی ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے ان کو امام کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کو اپنی بیٹی ام کلثوم نکاح میں دے رہے ہیں، اور دشمنوں کو لوگ بیٹیاں دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی ہیں، داماد علی ہیں، حضرت علی ان کو نکاح میں اپنی بیٹی ام کلثوم، اور ام کلثوم سگی بہن ہے حسن و حسین کی، حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے مولد ہوئی ہیں، ان کے بطن سے پیدا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں حضرت علی کے۔ یہ رشتہ محبت کی علامت ہے دشمنی کی؟
جو بیٹی دے کر ابو بکر سے محبت کا اظہار کرے اور عمر سے محبت کا اظہار کرے، اس عمر کو کوئی گالی دے، اس بے ایمان پہ علی کی لعنت ہو۔ تم جس کو رشتہ دیتے ہو اس کو پسند کرتے ہو، اس کو اچھا سمجھتے ہو، جانچ پڑتال کرتے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو علی سے محبت ہو، نبی سے نہ ہو، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ کسی کو علی سے محبت کا دعویٰ ہو اور نبی سے نہ ہو، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی کا عمل بتا رہا ہے، ایک بیٹی عثمان غنی کو دی ہے رسول اللہ نے، بیٹی فوت ہو جاتی ہے، حضرت عثمان رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، غمگین ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، پیار بہت تھا، اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا عثمان کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا غم ہم دیکھ نہیں سکتے، اپنی دوسری بیٹی بھی آپ کے عقد میں دیتے ہیں۔ جس کے غم کو نبی نہ دیکھ کر اپنی بیٹی عقد کے اندر دے دے، اس عثمان کو تو کافر کہے تو تجھ پر نبی کی لعنت ہے۔ آج جو علی کا محب ہے، حقیقت میں اس کے اوپر علی کی بھی لعنت ہے، نبی کی بھی لعنت ہے، اور جن پہ علی اور نبی کی لعنت ان پہ خدا کی بھی لعنت ہے۔ صحابہ کو پلیت کہتے ہیں، یہ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں صحابہ پلیت ہیں۔ تمہاری مائیں کن کے ساتھ سوئی ہیں، جا کے ان سے پتہ کرو۔ یہ زبان سخت نہیں ہے، ٹی وی پر جب بھونکنے والے بھونکتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر یہ آواز جاتی ہے۔ صحابہ کو پلیت کہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ دارالامان میں جنم لینے والی غلیظ نسل، دارالامان میں جنم لینے والی بدقسمت اولاد، بدقسمت نسل بھونکتی ہے صحابہ پہ وہ پلیت ہے۔ اپنا تو بتاؤ، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تمہارا اور فرانس کا ٹانکا ایک ہی ہے۔ فرانس کے وہاں بھی پہلے ماں کا نام ہوتا تھا، کیونکہ باپ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، ماں کا نام ہوتا تھا، شناختی کارڈ کے اوپر ماں کا نام ہوتا تھا۔ اب وہ ماں کا نام بھی اب اسپتال کا نام ہوتا ہے۔ کس اسپتال میں ہوا ہے اتنا پتہ ہے۔ نوبت یہاں تک آئی تو رسول اللہ کی توہین کے لیے وہ کتے نکل کے آ گئے۔ جہاں کوئی حلالی بچہ نہیں ہے وہ رسول اللہ کی توہین پر آئے ہیں، اور یہ باپ نامعلوم، باپ کے خانے میں نامعلوم ہے، اور یہ رسول کے یاروں کی توہین پہ اترے ہوئے۔ یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری ہے، ایک ہی نطفہ ہے۔ جو نبی کی توہین کرے وہ فرانس والوں کی اولاد ہے، جو نبی کے یاروں کی توہین کرے وہ بھی ان انگریزوں، ان یہودیوں کی اولاد ہی ہے، اور حقیقت میں ان کا نسب شسب ملتا بھی وہیں ہے جا کے۔ کیا بات ہے مسلمانوں، تم پر آفرین ہے، تم پر آفرین ہے۔ صبح سے شام تک بھونکنے والے صحابہ پہ بھونکتے ہیں، مسلمان خاموش ہیں۔ عقل کے ناخن لو۔ یہ ملک ہمیں بہت عزیز ہے کیونکہ ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک ہمیں بہت عزیز ہے، اس کے لیے 6 لاکھ لوگ کٹے ہیں۔ یہ ملک ہمیں بہت عزیز ہے، اس کے لیے لاکھوں عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا ہے۔ اس ملک کو خراب کرنے کی، اس ملک میں فتنہ پیدا کرنے کی، بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے
ان عناصر کے خلاف حکومت وقت کارروائی کرے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جو نبی کے صحابہ پر اس طرح بھونک رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے یہ آگ بھڑکے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ آگ بھڑک گئی تو تم یاد رکھو کہ پھر اس ریاست کو تم بچا نہیں سکو گے۔ لہٰذا یہ ریاست ہماری ماں کی طرح ہے، اس ریاست کے تحفظ کے لیے کتوں کو لگام دینا ضروری ہے۔ حکومت وقت کا کام ہے، فوج کا کام ہے، آرمی چیف کا کام ہے، وہ مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ سنی حنفی مسلمان ہیں، وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ ملک اہل سنت کا ہے، جب اہل سنت کا ہے تو یہاں پر صحابہ کی تکریم اور صحابہ کی عزتوں کا قانون بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے بھائی؟ تو وہ بل جو اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا ہے، ہم اس بل کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو پاس کر کے اور اسمبلی کے فورم سے اس کو پاس کرنے کے بعد پورے ملک کے اندر نافذ العمل کیا جائے، اور پورے ملک کے اندر کوئی کسی صحابی کی توہین کرے اس کو بھی لٹکایا جائے، کوئی اہل بیت کی توہین کرے اس کو بھی لٹکایا جائے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ صحابہ اتنے لاوارث ہو گئے، اتنے لاوارث ہو گئے۔ تم زبانوں کے لیے میدان میں ہو، قوموں کے لیے میدان میں ہو، شکلوں کے لیے میدان میں ہو، جھگڑوں کے لیے میدان میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے میدان میں کون ہے؟ ان کی عزتوں کے تحفظ کے لیے میدان میں کون ہے؟ کون ہے جو ان کی عزت کے تحفظ کے لیے میدان میں آئے؟ ہم کسی باہر سے کسی کو لائیں گے؟ ان عزتوں کا تحفظ باہر والا کوئی کرے گا؟ نہ، باہر والا کوئی نہیں کرے گا۔ ہم صحابہ کو پلیت نہیں کہنے دیں گے کسی کو، اس کی زبان حکومت نے نہیں کھینچی تو انشاءاللہ کوئی تو پیدا ہوگا، ضرور پیدا ہوگا۔ وہ گدی سے نہیں کھینچے گا، وہ درمیان سے چیر کے کھینچ لے گا، اور یہ ماحول تم پیدا کر رہے ہو۔ یہ تو دو مسلمان آپس میں لڑ جاتے ہیں اور ایک کسی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو سامنے والا اس کو چیر کے رکھ دیتا ہے، تو میری ماں کو گالی دے رہا ہے۔ اور یا پیغمبر کی حرم کو اگر کوئی گالی دے اور اس ماں کو گالی دے جس ماں کو ماں ہونا قرآن نے مسلمانوں تمہیں بتایا ہے، تو کیا کوئی بھی غیرتی پیدا نہیں ہوگا؟ اس جان کی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو بڑی امیدیں رکھے تھے، عمران خان صاحب آپ سے بڑی امیدیں رکھی تھی کہ تھوڑے قانون انسانوں والے آپ بنائیں گے۔ آپ نے بڑی باتیں کی تھی، بڑے ہمیں خواب دکھائے تھے۔ ہم تو ان خوابوں کے چکر میں آ کے ووٹ تو ہم نے نہیں دیا آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہارے آنے پہ دل مچل رہا تھا کہ یہ بندہ آ کے کچھ کرے گا، اور تو نے آ کر کیا تو یہ کیا کہ ایک تو پوری قوم کا بیڑا غرق کیا، اوپر سے ان بے ایمانوں کے لیے رائے ہموار کی ہیں، اور ایسی رائے ہموار کی ہیں کہ پہلے سال میں کبھی ایک دفعہ کوئی بھونک مار جاتا تھا، ابھی سرکاری سطح پر تیرے وزیروں کی سرپرستی میں، زلفی بخاری کی سرپرستی میں، فواد ڈبو کتے کی سرپرستی کے اندر وہ بے ایمان آ کر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ پر بھونکتے ہیں، صحابہ کے اوپر تان کرتے ہیں۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں تیرے وزیروں پر، لعنت بھیجتے ہیں تیرے مشیروں پر جن کی سرپرستی کے اندر صحابہ کو پلید کہا جائے، صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کی جائے۔ ہم پیغمبر کے غلام ہیں، پیغمبر کے غلاموں کے غلام ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہماری جان کے اندر جان رہی،
رگوں میں خون رہا۔ ہم دیکھیں گے صحابہ کی توہین اس دھرتی پر کوئی کیسے کرتا ہے۔ اگر صحابہ کی توہین سے وہ باز نہیں آئے اور حکومت کسی حرکت میں نہیں آئی اور ان کو گرفتار نہیں کیا، اگلا لائے عمل وہی ہوگا جو ہمارے قائدین طے کریں گے، اور جب قائدین نے طے کر دیا تو پھر ہم کسی کا خیال نہیں کریں گے۔ صحابہ کی عزت سے آگے ہمیں ریاست کی عزت نہیں ہے، صحابہ کی عزت سے آگے عمران خان کی عزت نہیں ہے، صحابہ کی عزت سے آگے ماں باپ کی عزت نہیں ہے، صحابہ کی عزت کے آگے اولاد کی عزت نہیں ہے۔ ہم صحابہ کے لیے تن من لٹانے کو تیار ہیں، بولو تیار ہو؟ ہم صحابہ پر تن من لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے وہ بھونکے صحابہ پر، صحابہ کو پلید کہے۔ خود پلید ہے، خود پلید کی نسل ہے جو صحابہ کو پلید کہنے کی کوشش کرے۔ یہ آپس میں بھائی بھائی شیر و شکر ہیں، ان کے واقعات بیان کر کے تم صحابی رسول پر تان کرتے ہو۔ ہمارا یزید سے کیا لینا ہے؟ جاؤ بھونکو اس کے اوپر جتنا بھونک سکتے ہو، لیکن معاویہ کے خلاف اگر بھونکو گے تمہاری زبان گدی سے کھینچیں گے۔ معاویہ ہمارے لیے قابل احترام اس لیے نہیں ہے کہ وہ بنو امیہ سے ہے، قابل احترام وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ نبی کا صحابی ہے، قابل احترام علی بھی اس لیے ہے کہ نبی کے صحابی ہیں۔ نہیں تو نبی پر ایمان آپ کے چچوں نے نہیں لایا، ہمارے لیے کوئی قابل احترام نہیں۔ توہین ہم نہیں کرتے، توہین نہیں کرتے، قابل احترام نہیں ہے۔ جو صحابی ہے وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے۔ مسلمانوں کہاں سوئے ہو؟ کہاں سوئے ہو؟ ہر آدمی ہمیں خواب دکھاتا ہے، ہر آدمی ہمیں خواب دکھاتا ہے، تبدیلی کر کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہر چیز تو مہنگی تھی، وہ تو مسلمان برداشت کر گئے، اب یہ توہینوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ہر چینل پر بیٹھ کے توہین، ہر چینل پہ۔ معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاویہ نے حضرت علی کی شہادت پہ خوشی منائی، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، اور خوشی سے جس نے معاویہ پر وار کیا تھا کہتے ہیں اس کو آزاد کر دیا۔ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر علی کے خدا کی لعنت ہو، تم پر حسین کے خدا کی لعنت ہو، تم پر معاویہ کے خدا کی لعنت ہو، تم علی والے نہیں ہو سکتے۔ حسن نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا، بیعت کی، جس کو اپنا چچا کہا، جس کو آپ نے حکومت سونپ دی، جن کے سپرد کر دی، وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ تو حسن کے فیصلے کو غلط کہے گا میں تجھ پر خدا کی لعنت بھیجوں گا۔ حسن فیصلہ غلط کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ممبر پر بیٹھے ہوئے گود میں بٹھا کر فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا میری امت کا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے بیچ میں میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا مسلمانوں کی۔ معاویہ بھی مسلمان، اور جو نبی کی زبان کو نہیں مانے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، اس سے بڑا لعین کوئی نہیں۔ نبی ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں، نہیں جی نہیں، لڑے ہیں، لڑ جائیں آپس میں، وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہوتے، میں نے کہا نہیں ہوتے، کہنے لگا نہیں ہوتے۔ میں نے کہا آ میں تجھے دکھاتا ہوں، یہ تو صحابی ہیں، وہ دونوں نبی ہیں، آپس میں لڑ گئے۔ کہتے کہاں لڑے؟ میں نے کہا دیکھتا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، دیکھتا نہیں ہے سر کے بال پکڑ لیے، لڑ گئے۔ یہ دو نبی آپس میں لڑے، بتا ان میں سے کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے؟
اور دو نبی آپس میں لڑ جائیں تو نبوت میں فرق نہیں آتا، دو صحابی لڑ جائیں تو صحابیت میں فرق کیسے آتا ہے؟ جب نبوت میں فرق نہیں آیا صحابیت میں فرق کیسے آ گیا؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنے گروہ کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم قتل و قتال، قتل و غارت گری کی بات نہیں کرتے، بدامنی کی بات نہیں کرتے، ہم تو حکومت سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں قانون بناؤ، ہاتھ جوڑ رہے ہیں قانون بناؤ، ہاتھ جوڑ رہے ہیں قانون بناؤ، ہاتھ جوڑ رہے ہیں قانون بناؤ۔ نہیں بناؤ گے تو ہماری برداشت سے اب باہر ہے، ہماری برداشت سے یہ بات باہر ہے کہ ہم کسی کتے کے منہ سے یہ سنیں کہ ابو بکر کافر تھا یا عمر کافر تھا یا عثمان کافر تھا، اب کسی کے منہ سے سنیں، ہماری برداشت سے باہر ہے۔ ہم تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، قانون بناؤ بناؤ بناؤ، جو علی کی توہین کرے اس کے لیے بھی قانون بناؤ۔ ہم کہتے ہیں علی کی توہین کرنے والے کو پھانسی لٹکاؤ چوک میں، چوراہے میں۔ کیوں؟ علی تو ہمارے ہیں، یہ تو دعوے دار ہیں صرف۔ دیکھیں یہ سپیکر میرا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں، یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میرا ہے، شفیق بھائی دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا ہے، سپیکر یہ ہے دعویٰ کر رہے ہیں میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم تینوں آپس میں کریں گے یا یہ ہمارا فیصلہ کوئی جج کر سکتا ہے؟ بول بھائی، جج کرے گا، یہ کیس وہاں جائے گا اور وہاں پر ثابت کیا جائے گا، اور کیس لڑا جاتا ہے، ثابت کیا جاتا ہے، ثابت ہونے کے بعد پتہ لگے گا یہ میرا ہے، اس کا ہے یا اس کا ہے۔ علی تو کھڑے ہیں اور میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں۔ اب یہ کیس جائے گا اللہ کی عدالت میں، اور اللہ کی عدالت میں جب کیس جا رہا ہے تو وہاں پر سوال و جواب ہوتے ہیں، جرا ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ اب جب اللہ کی عدالت کے اندر بات آتی ہے تو میں اللہ کی عدالت کے اندر یہ پیش کر سکتا ہوں کہ علی میرے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علی کا تھا وہ بھی میرے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ علی میرے ہیں اس لیے کہ جو علی کے تھے وہ بھی ہمارے ہیں۔ بھئی علی کے کون تھے؟ ابو بکر عمر عثمان کس کے تھے؟ علی کے تھے۔ علی نے نماز کس کے پیچھے پڑھی ہے؟ ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے پڑھی ہے۔ 1 2 3 4 5 10 سال نہیں، پورے 25 سال پڑھی ہے۔ 25 سال نماز پڑھ کے حضرت علی نے بتایا ابو بکر بھی میرے ہیں، عمر بھی میرے ہیں، عثمان بھی میرے ہیں۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تیرے دل میں میری نفرت ہو، تو میرے پیچھے کھڑے ہو کے کہے گا پیچھے سے امام کے؟ کہے گا؟ وہ تیرے دل میں میری نفرت ہے، تو میرے پیچھے کھڑا پیچھے سے امام کے، تو منافقت کر رہا ہے میری نفرت، اور تو کھڑے ہو گیا تھا پیچھے سے امام کے، تو منافق ہے۔ میں علی کو منافق نہ کہتا ہوں، نہ کسی بے ایمان کو کہنے دوں گا۔ حضرت علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اس صفت کے ساتھ پڑھی ہے کہ وہ اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے، اور اللہ کا شیر منافق نہیں ہوتا۔ جب ابو بکر کے پیچھے علی نے نماز پڑھی ہے، میں کہتا ہوں دل سے پڑھی ہے۔ بولو دل سے پڑھی ہے، دل سے پڑھی ہے۔ دل سے پڑھ کر علی نے بتایا ہے اگر کوئی مجھے امام کہتا ہے تو ابو بکر کو اپنا امام ماننا پڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا
اگر مجھے کسی نے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی تو میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا، 80 کوڑے لگاؤں گا، 80 کوڑے۔ تہمت لگانے والے کو جو کوڑے لگائے جاتے میں اس کو کوڑے لگاؤں گا، حضرت علی نے فرمایا۔ محمد بن حنفیہ یہ خولہ بنت جعفر الحنفیہ کی بیٹے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ۔ بخاری میں بہت سی روایات ان سے لی گئی ہیں، بہت زہد و تقوی میں پہاڑ تھے، دنیا سے بے فکر، دنیا سے بالکل بے رغبت ہو کر زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ اللہ کے ہاں بڑا مقام پایا ہے، زہد و تقوی میں اس وقت میں سب سے مشہور تھے، دنیا سے بے غرض ہو کر۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں، جب حضرت علی کی شہادت ہو رہی تھی اسی وقت میں آپ نے فرمایا تھا حضرت حسن اور حسین سے کہ محمد بن حنفیہ کا خیال کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا محمد بن حنفیہ کا خیال کرنا، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کو بہت پیار تھا، اس سے بڑی محبت تھی اور ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود کہتے ہیں کہ سألت، میں نے سوال کیا عن ابی ہے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ سے کہ تمام لوگوں میں افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہستی کائنات میں کون ہے؟ یہ محمد بن حنفیہ نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا ہے۔ تو علی المرتضیٰ فرمانے لگے بیٹا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، ابو بکر صدیق جو ہے وہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا پھر حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا اور میں نے اب یہ نہیں پوچھا کہ پھر کون ہے، اس خوف سے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ پھر کون ہے تو کہیں حضرت علی حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہیں نا، پھر یہ نہیں کہا پھر کون ہے، میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہیں نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ قناعت ہے، یہ زہد ہے، یہ قرب الہی ہے، یہ ولایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں جب بیٹے نے کہا اس کے بعد آپ ہیں، کہا بیٹا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان جتنی حیثیت رکھتا ہوں۔ یہ ان کا زہد اور ان کا تقوی تھا، حالانکہ یہ وہ انسان ہے، وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہر علم کے اوپر دسترس دی تھی۔ آج جس علم کو سیکھ کر ہم قرآن اور حدیث کے عالم بنتے ہیں، اس نحو کے علم کا موجد، اس نحو کے علم کو ایجاد کرنے والا، سب سے پہلے اس کے قواعد لکھنے والا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اسود سے یہ ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ کوفے کے اندر آئے تو حضرت علی بڑے متفکر ایسے بیٹھے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی کہ امیر المومنین کس سوچ میں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے شہر کے لوگ عربی میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، سوچ رہا ہوں کہ اس کے لیے کچھ قواعد اور اصول جو ہے مرتب کر دوں۔ تو حضرت اسود نے کہا ان فعلت ھذا، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو
یہ لغت ہمارے بیچ میں آپ کی جو اصول اور قواعد جو آپ نے مرتب کی، یہ ہمارے بیچ میں قیامت تک رہے گی۔ ہم اسی کے مطابق چلیں گے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسود کو جو ہے وہ پیش کر دیا، 3 دن کے بعد۔ اسی لیے تو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دسترس دی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے پناہ مانگتے تھے، قضاء کے ان فیصلوں سے پناہ مانگتے تھے کہ جن فیصلوں کو حضرت عمر کریں اور اس میں علی نہ ہو، پناہ مانگتے تھے، اعتماد کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اتنی زمینیں فتح کی، اتنی زمینیں فتح کی۔ ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، علی المرتضیٰ کے دور میں اتنی زمینیں فتح ہوئی۔ کیسے؟ پوچھا گیا نا جب ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے اپنی جگہ کیسے ہوئی، کیا حکمت عملی تھی، تو تینوں کہنے لگے فتح اس لیے ہوئی کہ مشیر حضرت علی ہوا کرتے تھے۔ تینوں نے فتوحات کا صحرا حضرت علی کے سر پہ رکھا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، ایک لقب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ دیکھتے ہیں دیگر صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت علی کا نام لیتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم، کرم اللہ وجہہ۔ وجہ کیا ہے؟ 2 صحابہ کو کرم اللہ وجہہ الکریم، کرم اللہ وجہہ الکریم کہا گیا، 2 صحابہ کو، ان کی ایک خاص صفت کی وجہ سے۔ ان میں ایک ابو بکر ہیں جن کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہا گیا، دوسرے حضرت علی ہیں جن کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، ابو طالب کے اوپر حالات ایسے آئے کہ وہ تنگ دست ہو گیا۔ علی پیدا ہوئے تو علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لے لیا، ان کی کفالت میں آ گئے، تو آپ کا بچپن ہی نبی کے ساتھ گزرا، اور نبی کی تربیت کی وجہ سے علی ان تمام عیبوں سے پاک تھا جن عیبوں میں اس وقت کے دوسرے لوگ پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کبھی زندگی میں کسی بھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے ماں سوا کسی کے سامنے کسی کی پرستش نہیں کی، اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق کو بھی کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، جو خوارج ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں، خوارج ان کو کہتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کر کے پھر ان سے بغض رکھے، مانتے بھی ہیں پھر بغض بھی رکھے، وہ خوارج ہیں۔ تو خوارج ضد کے اندر، بغض کے اندر حضرت علی سے کہا کرتے تھے سود اللہ وجہہ، نعوذ باللہ کہ اللہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے ان کو دعائیہ کلمات جو دیے وہ یہ کہے کرم اللہ وجہہ۔ اگر زندیق یا کوئی خارجی حضرت علی کو یہ کہتا ہے تو اس کے مقابلے میں مسلمان حضرت علی کو یہ کہتے ہیں علی ہمارے امام ہیں، علی ہمارے امام ہیں۔ ایک روایت ہے کمزور ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے جو میں مفہوم کے اعتبار سے سمجھتا ہوں۔ اس روایت کو کی تصریح بھی کافی سارے محدثین نے نہیں کی ہے،
لیکن اس سے ایک مفہوم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہتے ہیں کہ یہ کہا، دیکھیں یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے اس پہ کلام ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ایک مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی نے کہا، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جس کے پاس ہوگی، جس کے پاس علی کی محبت ہوگی، جنت کا پروانہ اس کے پاس ہوگا۔ جس کے پاس علی کی محبت ہوگی، سارے صحابہ کی نفرت ہوگی، جہنم کا پروانہ اس کے پاس ہوگا۔ بولو بے شک۔ جس کے پاس علی کی محبت ہو اور صحابہ کی نفرت ہو تو جہنم کا پروانہ اس کے پاس ہوگا۔ ہاں، اس کے پاس ہوگا۔ حضرت علی سے یہ کہا گیا کہ پل صراط سے وہی گزر سکے گا جس کو پل صراط سے گزرنے کا پروانہ علی دیں گے، اور کہتے ہیں یہ بات کسی اور نے نہیں، ابو بکر صدیق نے کہی۔ آپ آئے، دیکھا علی بیٹھے، ابو بکر صدیق نے دیکھ کر مسکرایا۔ حضرت علی نے پوچھا امیر المومنین کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا علی بات یاد آ گئی۔ کیا بات؟ کہا بات یاد آ گئی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ رسول فرما رہے تھے کہ پل صراط پر سے وہی گزر سکے گا، پل صراط کو وہی پار کر سکے گا، پل صراط پر سے وہی پار جا سکے گا جس کے پاس حضرت علی کا پروانہ ہوگا، حضرت علی کا اجازت ہوگی، پل صراط سے وہی گزر سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ابو بکر صدیق سے کہا میں بھی آپ کو ایک بات نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ کہا مجھے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ اے علی، جس کے دل کے اندر تیرے ساتھ ابو بکر نہ ہو اس کو پل صراط پر سے گزرنے نہیں دینا۔ مجھے تو نبی نے یہ کہا کہ اگر تیرے ساتھ ابو بکر نہ ہو تو اس کو پل صراط سے نہ گزرنے دینا۔ میں کہتا ہوں پل صراط سے گزرنے کا پروانہ رسول اللہ کی پوری جماعت کو اللہ کے حکم کے مطابق رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ماننے والوں کے پاس ہے، اور ہم تو علی کو بھی امام مانتے ہیں، ابو بکر کو بھی امام مانتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہوگا، اور پل صراط تو کیا، کوئی بھی آفت، کوئی بھی گھاٹی آ جائے اس سے پار کروانا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا ہمارا کام ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کی محبت کل دین ہے، کیونکہ یہ جتنا دین تمہارے پاس آج ہے یہ سارا دین ان صحابہ کی بدولت ہے، ان صحابہ کی وجہ سے ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہر ایک نے غلط عقیدہ گھڑا، غلط عقیدہ۔ دیکھیں حضرت علی الہ نہیں ہے، الوہیت نہیں ہے ان کے پاس، فضیلت بڑی ہے۔ کیا حضرت علی کی اتنی فضیلتیں؟ اب یہ مردود تو کہتے ہیں واپس بھی آئیں گے، اور یہ مردود اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو علی کی مانتے ہیں، نہ حسن کی مانتے ہیں، نہ حسین کی مانتے ہیں، پتہ نہیں مانتے کس کی ہیں۔ شیطان کی مانتے ہیں، ابلیس کی نسل ہے، ابلیس کی مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ کہتے ہیں جی قرب قیامت میں جب قیامت قریب ہوگی حضرت علی لوٹ کے آئیں گے۔ ایک عقیدہ ہے ان کا رجت کا، لوٹ کر آئیں گے، جیسے قادیانی نے مسیح موعود، یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، اس کو مسیح موعود کہہ کے اس کو عیسیٰ بنا کے واپس لوٹایا انہوں نے، ایسے وہ لوٹا رہے ہیں حضرت علی کو۔ اب یہ عقیدہ جو ہے اسی وقت جو بے ایمان تھے نا وہ بنانا شروع ہوئے تھے جو، تو میں آپ کو اس کے جواب میں ایک بات بتانا چاہتا، علمی بات ہے، ویسے بھی کون سا آپ نے جا کے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، سو ہی جانا ہے، باتیں کرتے ہیں۔ آج 4 بجے جمعہ پڑھیں گے۔ تو کہا کہ حضرت عمر بن العاص
یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے پاس آیا تو حضرت حسن کو میں نے دیکھا وہ عمر بن حریث کے گھر میں تھے۔ اچھا، جب راوی کوئی روایت بیان کرتا ہے نا، اور جب وہ یہ باتیں کرتا ہے کہ میں نے دیکھا نبی وہاں تھے، نبی بیٹھے تھے، نبی کھڑے تھے، اس سے راوی یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کنزین نہیں ہوں، مجھے ایک ایک بات یاد ہے۔ یعنی جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ کیفیت کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ کوئی اس پر الزام نہ لگائے کہ کہیں اس کو پتہ نہیں، اس کیفیت کو بیان کہ جب نبی نے یا علی نے یا حسن نے یا حسین نے یہ بات کہی تو اس وقت وہ کدھر تھے، کیا کر رہے تھے، یہ بھی راوی بیان کرتا ہے۔ عمر بن عاصم نے کہا کہ میں حضرت حسن کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ حضرت عمر بن حریث کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میں آیا فقلت لہو، میں نے حضرت حسن سے کہا، اب دیکھیں وہ کہتے فقلت لہو، میں نے حضرت حسن سے کہا ان ناسا یزعمون ان علیا یرجع قبل یوم القیامہ۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ، لوگ تو باتیں کر رہے ہیں اور یہ گمان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی قیامت سے پہلے رجت کریں گے، دوبارہ آئیں گے۔ یہ شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے رجت، کہتے ہیں رجت کریں گے، آئیں گے واپسی۔ کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رجت کریں گے، واپس آئیں گے۔ یہ عمر بن عاصم کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے حضرت حسن کو خبر دے کے کیا یہ بات سچ ہے؟ قال قلت لہو، میں نے حسن سے پوچھا، کہا ان ناسن، بے شک لوگ، یزعمون، یہ گمان کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان علی، بے شک علی، یرجع قبل یوم القیامہ، وہ رجت کریں گے قیامت سے پہلے۔ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ فضحک، حضرت حسن ہنس گئے، جیسے کوئی پاگل آدمی بات کرتا ہے نا، الٹی سی بات، جیسے انور میرے سے پوچھے کہ مفتی صاحب جمعے میں سونا جائز ہے کہ نہیں، تو میں کہوں، میں ہنس جاؤں گا کہ یار پاگل ہے، کیسی بات کر رہا ہے، اب جمعے کی نماز ہے، سونا تھوڑی ہے۔ تو اب وہ حضرت حسن نے جب سنا کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی قیامت سے پہلے واپس لوٹ کے آئیں گے، فضحک، حضرت حسن ہنسے، اور ہنسنے کے بعد آپ نے کہا سبحان اللہ۔ اب پاگل آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ فقال سبحان اللہ، حضرت حسن نے کہا سبحان اللہ، کیا بات نکالی ہے؟ اور پھر فرمانے لگے ان علمنا ذالک، اگر ہم یہ بات مانتے نا جو تو کہہ رہا ہے، اگر ہم یہ بات مانتے جو تو کہہ رہا ہے، ما زوجنا نساءہ، تو ہم علی کی بیویوں کا نکاح دوسرے لوگوں سے نہ کرتے، ولا ساہمنا میراثہ، اور نہ ہم علی کے میراث کو تقسیم کرتے۔ جب علی کی بیویوں کا نکاح ان کی شہادت کے بعد اوروں سے کر دیا گیا ہے اور ان کے مال کو تقسیم کر دیا گیا ہے، تو یہ رجت کیا چیز ہے، ان کا لوٹنا کیا چیز ہے؟ یہ سوائے محض خام خیالی کے، دین بگاڑ کے، دین دشمنی کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت حسن نے یہ کہا، مانو؟ نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ پھر اسی لیے آپ دیکھیں گے حسین بہت ہے، حسن کا نام نہیں لیتے اتنا خاص۔ حسن کی کوئی مجلس نہیں ہے، حسن کے نام پر کوئی جلوس ملوس، ان کی شہادت پہ کوئی جلوس ملوس نہیں نکلتا ہے، صرف حسین۔ تو حسن سے زیادہ بغض اس لیے کہتے ہیں معاویہ سے بیعت کی تھی، تو بیعت تو حضرت حسین نے بھی کی تھی، قیس بن سعد بن عبادہ نے بھی کی تھی۔ تو بغض ہوتا ہے، اور بغض اس لیے نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ کا بغض ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پرخچے اڑائے۔ یہ آتش پرست تھے، آگ کو پوجنے والی قوم تھی، یہ ان کے پرخچے اڑائے نا، پرخچے، ایران کو فتح کیا، اور ان کی جتنی بدماشی تھی اس زمانے میں، یہ سپر پاور تھے، ان کو صفر پاور کرنے والے حضرت عمر ہیں۔
یہ سپر کہہ رہے تھے، ان کو صفر پہ لانے والے وہی ہیں۔ تو حضرت عمر سے بغض اور کوئی، حضرت عمر کا کس شیعے سے تنازع ہے؟ جائیداد کا، مال کا، کسی چیز کا بھی نہیں ہے۔ صرف کیا ہے، ان کے بڑوں کو جو ڈنڈا دیا ہے نا وہ حضرت عمر نے دیا ہے، اور ایسا دیا کہ اس کی چیخیں آج تک سنائی دے رہی ہیں، آج تک اس کی آواز آ رہی ہے۔ تو عمر سے اور کوئی دشمنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمر نے ایران کو فتح کیا، اور ایران کو جو فتح کیا ہے وہ رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا فتح ہوگا ایران، فتح ہوگا فارس، فتح ہوگا روم، فتح ہوگا قیصر و کسریٰ، اور یہ ساری فتوحات ہوئی ہیں حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر۔ بھائی حضرت عمر ہے میرے بھائیوں، صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں۔ علی کی رجت کا عقیدہ حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، خود حضرت علی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بیٹے کو باپ کا جو علم ہے وہ کسی محبت کے دعویٰ کرنے والے کو، اس کو بیٹے سے زیادہ محبت اور علم نہیں ہو سکتا ہے۔ بیٹا بتا رہا ہے رجت نہیں ہے۔ لہٰذا صحابہ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کریں، صحابہ کی محبت کے اندر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کسی بھی نبی کی، کسی بھی صحابی کی، کسی بھی ولی کی تنقیص نہ کریں، توہین نہ کریں، ان کی شان کو گھٹائیں نہ، ان کے مقابلے نہ کریں، تقابل نہ کریں، وہ تو ایسا تھا تو وہ بھی ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا تو وہ تو ایسا تھا۔ خوشنودی کے لیے، دوسروں کی عزت بٹورنے کے لیے آپ دیکھیں گے دو چار جبوں کبوں میں کھڑے ہیں تو پنڈی کا قریشی بھی جا کے ہاں جی میں بھی علی والا ہوں۔ کیسا علی والا ہے؟ علی تو ابو بکر والا ہے، تو علی والا کیسا ہے؟ تو ان کے ساتھ کھڑا ہے جو نہ ابو بکر والے، نہ عمر والے، نہ عثمان والے۔ تو علی والا ہو کے کمال کر رہا ہے، علی سے تو پوچھ۔ تو کہتا ہے میں علی والا ہوں، علی کہتا ہے میں ابو بکر والا ہوں۔ تجھے سمجھ نہیں آتی؟ اور تو جس والا ہے، وہ جس والا ہے اس کو تو دیکھ۔ تو جس والا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جن کے ساتھ کھڑا ہو کے جس والا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس والے کا، جس والے کا ہونا ہے اس کا دعویٰ تجھے نہیں دیکھتا، وہ تجھے نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ دولت، یہ عورت، یہ شہرت، یہ بڑی بیکار شے ہے۔ یہ عورت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ بڑی بیکار شے ہے۔ اس کے سامنے مرد بننا یہ بہت مشکل ہے، اس کے سامنے ایمان کو قائم رکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار آزمایا گیا اسی بات سے کفار و مشرکین نے کہا عرب کی دولت چاہیے، دینے کے لیے تیار ہیں، عورت چاہیے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، حکومت چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ چاچا ابو طالب نے آ کر کہا، مشرک تھا نا، اس کی سمجھ میں آ گئی باتیں۔ بیٹا آئے تھے کچھ لوگ اور وہ کہتے تھے کہ ہم محمد سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اگر اس کو یہ چاہیے یہ دینے کے لیے تیار ہیں، حکومت چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں، عورت چاہیے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، دولت چاہیے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے مقصد پر آ کر کہا چچا چاہتے کیا تھے؟ بیٹا جو بات وہ کہتے تھے سمجھ میں تو آتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ دعوت نہ دیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، وہ کہتے ہیں بس ہمارے معبودوں کو جھٹلائیں نا، ہمارے معبودوں کو جھٹلائیں نا۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاچا جس چیز کے دینے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ چیز تو وہ دے بھی سکتے ہیں، دولت ان کے پاس ہے میرے قدموں میں ڈال سکتے ہیں، عورت ان کے پاس ہے میرے نکاح میں دے سکتے ہیں، حکومت ان کے پاس ہے میرے قدموں میں ڈال سکتے ہیں، لیکن چچا میں تو ایک ایسی چیز کی بات کر رہا ہوں جو ان کے پاس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو ان کے پاس نہیں ہے، جو ان کے طاقت میں بھی نہیں ہے، قدرت میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس چیز کو اپنی طاقت اور قدرت میں کر لیں، یعنی یہاں سے آسمان پر چڑھ جائیں، جو کہ یہ نہیں چڑھ سکتے، لیکن میں محمد کہہ رہا ہوں یہاں سے آسمان پر چڑھ جائیں اور آسمان کا سورج اتار کے میں محمد کے ہاتھ پر رکھ دیں، آسمان کا چاند اتار کر میں محمد کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، خدا کی قسم چچا
میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اس کا نبی ہوں، چاند اور سورج جیسی دولت بھی میں زمین پر دے ماروں گا، توحید کا ڈنکا بجانے سے باز نہیں آؤں گا۔ نبوت نے ان تینوں چیزوں کو ٹھکرایا ہے، امتی کو بھی چاہیے کہ ٹھکرا دے۔ دولت پیسے کے لیے، عورت کے لیے، یہ عیاشیوں کے لیے تم جو ہے صحابہ پر بھونکنے لگ گئے ہو، قریشی کی شکل میں، مویشی کی شکل میں۔ خدا را اپنے ایمانوں کو بچاؤ، خدا را اپنے ایمانوں کو بچاؤ، خدا را اپنے ایمانوں کو بچاؤ۔ صحابہ سے محبت اور الفت ہی کل ایمان ہے، کل دین ہے۔ یاد رکھو، صحابہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ ہی کل دین ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔